بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، ایک لائیو براڈ کاسٹ ہم نے شروع کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن اٹ واز انٹرپٹڈ ڈیو ٹو اے پرابلم ود مائی انٹرنیٹ۔ بہرحال اسٹارٹنگ اٹ اگین، فلی آپ لوگ جوائن کر سکیں گے۔ آ، پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے آج، اور یہ اب تواتر سے ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے کہ زلزلے اور دوسری قدرتی آفات جو ہیں وہ ملکوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً اس قسم کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع گفتگو زلزلہ موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بات ہے کہ اس ویڈیو کو جو میں نے ٹائٹل کیا ہے وہ ہے ڈو وی کاؤنٹ، ڈو آئی کاؤنٹ۔ تو اس زلزلے والی بات کو 2 منٹ ہم یہاں پہ پوز کرتے ہیں اور ہم ایک دوسری طرف جاتے ہیں۔ وہ دوسری طرف یہ ہے کہ میں اپنے روز و شب کیسے گزار رہا ہوں، اور میں جنرلی کیا سوچ رہا ہوں، ہم جنرلی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر سوچنے کی بات کی جائے، جنرلی جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں جاب کر رہا ہوں یا بزنس میں ہوں، میرا جو پرائم موٹیو ہے آج کے انسان کا، وہ عموماً یہ ہے کہ میں کس طرح ترقی کروں، میں کس طرح ایکسیل کروں، میں کس طرح گرو کروں، ہاؤ ڈو آئی میک اے گڈ لیونگ، ہاؤ ڈو آئی میک منی، پیسہ کیسے بناؤں۔ کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد موجود سہولیات کا جو وبال اور عذاب کریٹ کر لیا ہے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے ظاہر پیسے کی ضرورت ہے۔ تو جو تھاٹ پروسیس ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، تو جنرلی آدمی اپنی بہتری، اپنی امیڈیٹ فیملی کی بہتری، خاندان کی بہتری، خاندان سے مراد امیڈیٹ فیملی ہے، اس حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں، اور ہماری جو تمام تگ و دو ہے زندگی کی، اس کا بھی غالباً یہی مقصد ہے۔ آپ کہیں گے جی بات زلزلے سے شروع کی تھی، یہ یکلخت کہاں آ گئے؟ ابھی ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا جو دن بھر کا تھاٹ پروسیس ہے، کیونکہ وہ میری اپنی ذات پہ فوکسڈ ہے، اور میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنی بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو اس بہتری میں اگر دوسرے لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے تو چلیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی بہتری کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو روندنے اور مسلنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ کہ دوسروں کی بہتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا دوسرے جو ہے وہ میری حرکات و سکنات کی وجہ سے روندے جا رہے ہیں اور ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بہتری ہونی چاہیے، یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ میں ایک عجیب و غریب بات سے آپ کو آگاہ کروں، جس کو سائنس بھی آج پروف کر رہی ہے، اس پہ میں بات کروں گا آگے۔ یہ جو میرا ذہن ہے، ایک تو میرا دماغ ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں، اور پھر اس دماغ میں آنے والے خیالات ہیں جس کو ہم مائنڈ یعنی ذہن کہتے ہیں۔ تو برین تو فزیکل چیز ہے، 1.5 پاؤ کا ایک فیٹ کا لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک سائنس یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ اس میں خیالات آ کیسے رہے ہیں۔ سائنس نیورون تک پہنچ گئی، نیورون کے اندر مائکرو ٹیوبولز تک پہنچ گئی، ان کی انٹر کنیکٹیوٹی پہ پہنچ گئی، لیکن خیال پیدا کیسے ہو رہا ہے، خیال جنم پذیر کیسے ہو رہا ہے، اس جڑ تک ابھی سائنس نہیں پہنچ سکی، خیالات تک کہاں سے۔ جنرل تھاٹ پروسیس کیا ہے جی؟ اپنا فائدہ،
دوسرے کا فائدہ ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، اس اپنے فائدے کے ساتھ دوسرا نقصان ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، میرا فائدہ ہونا چاہیے، یہ جنرل تھاٹ پروسیس ہے۔ اب اس تھاٹ پروسیس کا حامل انسان، جنرل مین کائنڈ کی بات ہو رہی ہے، کوئی اعلیٰ عرفہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جنرل انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس پروسیس کے اندر میں اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کا کوئی خیال رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں، کیونکہ آئی ایم سو engrossed in myself، میں اپنے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہوں اپنے فائدے کے اندر۔ اچھا، اس فائدے کے اندر ایک تو مالی فائدہ ہے، دوسرا میں معاشرے میں عزت چاہتا ہوں، وقار چاہتا ہوں، شہرت بھی چاہتا ہوں، دولت بھی چاہتا ہوں، پیسہ بھی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کا، سب کچھ میں اپنے لیے چاہتا ہوں، میری تعریف ہو، میرے ساتھ یہ ہو، میرے ساتھ وہ ہو۔ اور کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے، اچھا جتنا کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ میرا ایفرٹ ہے، اور اگر میرے ساتھ ماحول میں کوئی نیگیٹو بات ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو فوری طور پر میں خود کو پکچر سے ہٹاتے ہوئے فوری طور پر وہ لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہوں کہ جس پر میں اس پورے معاملے کا الزام ڈال سکوں اور خود بری ذمہ ہو جاؤں۔ تو جی، اچھائی میری طرف سے ہے اور برائی جو ہے مجھ پہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، اور ناؤز باللہ اس سے تھاٹ پروسیس میں بعض دفعہ تو ہم اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہم اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، جی یہ میرے ساتھ آپ نے کیا کیا، تو یعنی یہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگلی جو انسان کا جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، یہ کائنات کا سب سے طاقتور ٹرانسمیٹر اور ریسیور ہے۔ ہمارے خیالات کے ذریعے ہمارے اطراف میں وائبریشنز کریٹ ہو رہی ہیں، ارتعاش کریٹ ہو رہا ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے۔ ہمارے خیالات کی انٹینسٹی کی وجہ سے ہمارے اطراف میں وائبریشنز کریٹ ہو رہی ہیں۔ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صرف میں اپنے اندر نہیں سوچ رہا، اگر وہ سوچ مثبت سوچ ہے، یعنی پازیٹیو سوچ ہے، تو اس سے ایک وائبریشن میرے اطراف میں جا رہی ہے، اور اگر وہ نیگیٹو سوچ ہے تو ایک نیگیٹو وائبریشن میرے اطراف میں چھوڑ رہا ہوں، یوں کہہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو سگنلز کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سگنلز کا نتیجہ ہے۔ موسٹ پروبلی آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں، راؤٹر یوز کر رہے ہیں اس انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے لیے، یہ سب سگنلز ہیں، اور ان سگنل سے آپ کوئی انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، چاہے آپ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کی سائنس سے تو اب ہم بخوبی واقف ہیں۔ جس چیز سے ہم واقف نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس سے اب سائنس آہستہ آہستہ واقف ہو رہی ہے، اور عام آدمی اس سے واقف نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ یعنی جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ صرف میرے اندر کا معاملہ نہیں ہے جو میرے اندر چل رہا ہے، بلکہ ایک تو ظاہری طور پر اس سوچ کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اطراف میں لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے فزیکلی اثر کیسے ہو رہا ہے؟ اگر میں زبان سے ایک برا کلمہ ادا کرتا ہوں، گالی دیتا ہوں، ابیوز کرتا ہوں، یا سخت لہجے میں بات کرتا ہوں، تو وہ سخت لہجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان کی طبیعتوں پر، ان کے ایموشنز پر، ان کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سائنس اب ہمیں یہاں تک بتا رہی ہے کہ وہ ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ جو وائبریشنز میں کریٹ کر رہا ہوں، چلیے میں منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، منہ سے کہنا تو ایک آخری حد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ لہجہ الفاظ کے معنی بدل دیتا ہے۔
मैं आपसे कहता हूं कैसे हैं आप, और मैं आपसे कहता हूं कैसे हैं आप, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लफ्ज तो वही है, लेकिन अल्फाज की जो टोन थी, जो लहजा था, उससे अल्फाज के माने बदल गए। ये तो स्पोकन वर्ड की बात हो गई। हम बड़े आराम से अपने जहन के अंदर मनफी और मस्बत ख्यालात का एक भूचाल है जो हमारे जहन में आया रहता है, सब अपनी बेहतरी के लिए। जिस वक्त मेरी बेहतरी पॉजिटिव थॉट में है, मैं वो कर रहा हूँ, जिस वक्त मेरी बेहतरी नेगेटिव थॉट में, मैं वो कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर हम लोगों, जो अतराफ में हमारे लोग हैं, जिसमें हमारे करीब तरीन लोग भी हैं और हमारे दूर के लोग भी हैं, हमारे घर के लोग भी हैं, बहन भाई माँ बेटा बीवी बच्चे वालिदैन, ये भी हैं। और जिस एनवायरनमेंट में मैं काम करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जहां भी मुझसे दुनिया में लोग मुंसलिक होते हैं, वो भी शामिल है। अमूमी तौर पर उनके बारे में हमारे ख्यालात बहुत अफसोस के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव होते हैं। अगर किसी के नहीं होते तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन एट टाइम्स वी आर थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट पीपल। लोगों की छोटी छोटी बातें, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, आज उसने मुझे इस अंदाज में देखा, उसने मुझसे ये गुफ्तगू की, वो मेरी इज्जत नहीं करता। जब मैं आता हूं तो वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा नहीं होता, सलाम खुद नहीं करता, हालांकि सलाम में पहल आपको करनी है। ये जो लोगों के बारे में हमारा रवैया है, जहनी रवैया, अच्छा फिजिकल रवैये पे तो हम कई जगहों पर कंट्रोल कर जाते हैं। यानी अमूमी तौर पे आप देखिए कि आपको और मुझे अ, गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर पे आता है। गुस्सा बड़ा चालाक होता है, हमेशा अपने से कमजोर पे आता है। कितने लोग अपने बॉस पे गुस्सा करते हैं, या उसकी कोई ऐसी बात जो उन्हें नागवार गुजरे उसके खिलाफ खड़े होके एहतजाज करते हैं, या उसको गालियां देते हैं, अल्लाह ना करे कोई दे, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन हमसे छोटा आदमी, छोटा मतलब जिस पे मेरा बस चलता है, अगर वो मेरे साथ कोई बदतमीजी कर जाए, या इवन कोई थोड़ी सी नागवार बात भी कर जाए, या उसके किसी अमल से मुझे ऐसा लगे कि ये मेरी इज्जत में कोई कमी कर रहा है, मैं फौरन उसको डांट दूंगा। तो गुस्सा बड़ा चालाक है, हमेशा अपने से कमजोर पे आता है, अपने से बड़े पे गुस्सा बहुत कम आता है। अंदर तो आ जाता है, बाहर उसका इजहार नहीं होता। बहरहाल मैं इजहार वाले मामले से निकल के थॉट प्रोसेस वाले मामले पे तवज्जो देना चाहता हूँ आज की गुफ्तगू में। गौर कीजिए, इस वक्त कीजिए, बाद में कीजिएगा, हम दिन भर क्या सोच रहे हैं, और उस सोच को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। हम सब कोशिश करें कि हमारी सोच मस्बत है या मनफी है, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, अपने अतराफ में मौजूद सिस्टम के बारे में, जिस निजाम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसके बारे में। हम जो कुछ सोच रहे हैं, हमारा जहन उसको एक खास फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट कर रहा है। और सूफिया कराम फरमाते हैं कि किसी भी वक्त जो दुनिया की अमूमी हालत होती है, वो उस वक्त मौजूद दुनिया में लोगों की सोचों के मजमूए का नाम है। अगर ये बात बहुत मुश्किल हो गई तो आसान बात यह है कि जनरली दुनिया में लोग जिस अंदाज में सोच रहे हैं, आपको दुनिया में उस नौइयत के वाकयात होते हुए नजर आएंगे। यानी मैं अपने सोच से, अपने थॉट से अपने अतराफ की कायनात बना रहा हूं। इकबाल ने कहा है ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र अदम है जमीर कुन फका है जिंदगी। ठीक है। इकबाल जवाब शिकवा का पहला शेर है। इकबाल फरमा रहे हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अजीब बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है,
ہم جنرلی کہہ دیتے ہیں ہاں جی دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. انما الاعمال بالنیات فرمایا گیا ہے حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صرف وہ اعمال نہیں جو میں کر رہا ہوں، بلکہ میری نیت یعنی میرے خیال کے نتیجے میں میرے اطراف میں بھی جو اعمال وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جو جو معاملات میری انوائرمنٹ میں ہو رہے ہیں، اس میں بھی میری نیت یعنی میرے تھاٹ پروسیس کا عمل دخل ہے. ہم آج اپنے اطراف میں موجود زیادہ تر چیزوں میں برائیاں نکال رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں. زمانہ بڑا خراب ہو گیا. حدیث قدسی ہے، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں خود ہوں. اللہ فرما رہے ہیں زمانہ میں خود ہوں. ہم زمانے کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ میں اپنے اندر بحیثیت ایک شخص جو سوچ رہا ہوں، اس کا میرے اطراف پر کتنا گہرا اور کتنا پائیدار اثر ہو رہا ہے. وی آر دا موسٹ پاورفل آف دا ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. اور میں بے شمار سائنٹیفک ریسرچ اس پہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہاں کوئی سائنس کا لیکچر نہیں ہو رہا، سائنس کے اسٹوڈنٹس نہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی نے ریسرچ کرنی ہو تو میں تھوڑا سا ایک آئیڈیا آپ کو ضرور دے دوں کہ ایک ہماری کنونشنل فزکس ہے، نارمل فزکس ہے، اور ایک کوانٹم فزکس ہے. کوانٹم فزکس کے جو قوانین ہیں، کوانٹم فزکس مائکروسکوپک لیول کی فزکس ہے. ایٹم کے اندر الیکٹران کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں. تو کوانٹم فزکس نے جو فزکس، جو نارمل فزکس ہے، اس کے حقائق، نارمل فزکس ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں کام آ رہی ہے کہ جی جتنی قوت سے کسی چیز کو دھکیلیں گے اتنے ہی وہ پیچھے جائے گی. نیوٹن کے قوانین ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، بڑے کام کی چیزیں. اس کے ذریعے ہمارے لاز آف میتھمیٹکس بنے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ یہ سب بنا سکیں. لیکن یہ جو کوانٹم فزکس ہے، جو تقریباً آج سے 125 سال پہلے جس کی بنیاد میکس پلانک نے ڈالی، وہ بڑی عجیب و غریب فزکس ہے. اور وہ فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اشیاء کا جو وجود ہے، جو چیزوں کا جو وجود ہے، وہ چیزیں فزیکل نہیں ہیں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ چیزوں کا وجود فزیکل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ ترین سوچ اور اعلیٰ ترین شعور ان چیزوں پہ توجہ ڈالتا ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، آپ انٹرنیٹ پہ اس ایکسپیریمنٹ کو، اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کئی اینیمیشنز بنائی گئی ہیں. ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ، ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. یہ تھامس ینگ، برٹش ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ 1801 میں پہلی بار یہ ایکسپیریمنٹ کیا. پھر اس کو کئی بار، بلکہ ہزاروں بار ماڈرن ترین ایکوپمنٹ کے ذریعے آج تک ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پیور سائنٹیفک ڈیٹیل ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کے نتائج بڑے عجیب و غریب ہیں. اور ان کا ڈائریکٹ تعلق اس چیز سے ہے جس کو جنرلی ہم میٹا فزکس کہتے ہیں، مابعد الطبیعیات کہتے ہیں، یا جس کو تصوف یا دینی ڈکشن کے اندر ہم روحانیت کہتے ہیں. کوانٹم فزکس کے کی عموماً چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے روحانیت سے بنتا ہے. اچھا، یہ ایکسپیریمنٹ لب لباب اس کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے نتائج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنا وجود اس وقت قائم کر سکتی ہیں جب کوئی شعور ان پہ توجہ دے رہا ہو. آسان بات کرتے ہیں. آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کے کمرے کی چیزیں، آپ کے کمرے میں لیمپ ہے، کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے، چیئر ہے، بستر ہے، واٹ ایور، پنکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں فزیکل فارم میں اپنی جگہ موجود ہوں، کیونکہ اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا.
آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. تھیوری یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آسان لفظوں میں تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو میرا یہ جو جسم ہے، میرا یہ جو وجود ہے، یہ ضروری نہیں ہے اسی جگہ موجود ہے، یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، یہ کائنات کے کسی اور حصے میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہیں بھی نہیں بھی ہو سکتا. مشکل بات ہے لیکن اہم بات ہے، سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آج تصوف کی اصطلاحات کو اور اگر آج دین کو آج کی فراست سے سمجھنا ہے تو حدیث قدسی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے انسان تک پہنچایا ہے. ایک ایک اس کی جو شاخ ہے اس نور کی، وہ علم ہے. تو سائنس کو دین سے علیحدہ نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ سائنس سے دین کو ثابت نہیں کریں. ہم تو دین سے سائنس کو ثابت کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ دین حتمی ہے. اور 1400 سال پہلے جو قرآن میں بتا دیا گیا، آہستہ آہستہ سائنس اس کو پروف کر رہی ہے اور کرتی چلی جائے گی. سائنس محض ایک علم ہے، سائنس سے اللہ کو ثابت نہیں کرنا، شرک ہے، کفر ہے. ہاں اللہ رب العزت نے کیونکہ خود کہا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم اپنے علم کو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو یہ سب ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سائنس سے دین ثابت نہیں کرنا، دین سے سائنس ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور ہو رہی ہے. تو یہ جو وجود ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ جو مٹیریل ہے، یہ جو میٹر ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے پانچ پانچ جہتیں رکھی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے دا 5 ڈیوائن پریزنسز. یہ سب جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، نیٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. عالم ہاہوت، یعنی 5 عالمین ہیں، 5 عالم ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. ہاہوت، لاہوت، یہ نیچے آ رہے ہیں اوپر سے، ٹاپ پر ہاہوت، پھر لاہوت، پھر جبروت، پھر ملکوت، اور پھر ناسوت. ناسوت یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو آپ انگلش میں دا منڈین ورلڈ کہتے ہیں. میٹر کی دنیا، مٹیریل کی دنیا، جہاں پہ لاز آف فزکس اپلائی ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ملکوت، اس کے اوپر جبروت، اس کے اوپر لاہوت، اس کے اوپر ہاہوت. اقبال کا شعر ہے نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لاہوت، عالم لاہوت کا ذکر کیا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، تمام موضوعات الگ ہیں جو ذہن میں آتا جا رہا ہے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو عالم ناسوت ہے نا، فزیکل ورلڈ، منڈین ورلڈ، اس کی جو ریئلٹیز ہیں وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. کوانٹم فزکس یہ بتا رہی ہے. کوانٹم فزکس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی آبزرور اس فزیکل ورلڈ کو، اس فزیکل عالم پہ اپنی نظر جمائے نہیں رکھے گا، یعنی جب تک اس فزیکل ورلڈ پہ کوئی آبزرور ہے، میں آبزرور ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کا وجود قائم ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو دیکھنے والا نہ ہوتا شاید آپ کا وجود قائم نہ ہوتا. مجھے اور آپ کو کوئی اور دیکھ رہا ہے تو ہمارا وجود ثابت ہے. ہم تینوں کو کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اس کا وجود، چاروں کا وجود ثابت ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ آپ 7 ارب لوگوں تک بڑھائیں گے تو آخری آدمی جو سب کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے وجود ثابت ہو رہا ہے اور وجود قائم ہو رہا ہے، میٹر ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ کوانٹم فزکس بتا رہی ہے، یہ میں اپنی خام خیالی پیش نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ تو انکمپلیٹ چین ہے. اگر آخری آدمی کو کون دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے یا شاہدو، دا آبزرور. اس پورے سسٹم کے وجود کو، اس پورے عالم ناسوت کو، اس پوری فزیکل ورلڈ کو، اس پوری کائنات کو
बाहर से किसी ऑब्जर्वर ने देखना है तो ये कायनात अपनी जगह फिजिकल रियलिटी के तौर पे कायम रह सकती है, वरना ये कायम नहीं रह सकती। ये हमें क्वांटम फिजिक्स बता रही है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इन तमाम कवानीन को, जिसको इस रिसर्च में जाना हो वो इनको पढ़े, इन पे गौर करे। ये सारी बात हमें बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी कायनात को, बल्कि अब तो साइंस कहती है कि एक कायनात नहीं है, मल्टीवर्स का तस्वर आ चुका है। लामुतनाही मल्टीपल कायनातें मौजूद है। कौन है जो इस फिजिकल वर्ल्ड का वजूद कायम रखे हुए है? मैंने रेफरेंस के लिए आयत यहाँ निकाल के रखी थी ताकि कोई गलती ना हो। सूरह हामीम सजदा कुरान की 41वीं सूरत है और इसकी आखिरी दो आयतें, 41st सूरा ऑफ कुरान और इसकी आखिरी दो आयतें, आयत नंबर 53 और आयत नंबर 54, ये मोबाइल में मेरे पास सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक अवलम यकफि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम उन्हें अपनी निशानियां निशानियां कायनात में भी दिखाएंगे और खुद उनके अपने वजूद में भी दिखाएंगे, यहां तक कि उन पे ये बात खुलकर सामने आ जाए कि यही हक है। क्या तुम्हारे रब की ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज पर शाहिद है? अवलम यकफे बे रब्बे का अन्नहु अला कुल्ले शैइन शहीद। वो कॉस्मिक ऑब्जर्वर जो पूरी कायनात को देख रहा है और उस देखने की वजह से कायनात अपने वजूद के तौर पे आलम नासूत के तौर पे कायम है। वरना क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि अगर कोई ऑब्जर्वर ना हो तो पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल इम्कान की लहरों में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल पार्टिकल नहीं रहेगा, जर्रा नहीं रहेगा, बल्कि प्रोबेबिलिटी की वेव्स बन जाएगा कि जो कभी यूं भी हो सकता है, 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 नहीं भी हो सकता है। ये क्वांटम फिजिक्स बता रही है, डिटेल्ड थ्योरी है। आखिरी आयत क्या है? सेकंड लास्ट आयत थी जो मैंने पढ़ी। आखिरी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। याद रखो कि ये लोग अपने रब का सामना करने के मामले में शक में पड़े हुए हैं। याद रखो वो हर चीज को अहाते में लिए हुए हैं। यानी एक जगह पढ़ा रहे हैं अन्नहु अला, फरमा रहे हैं अन्नहु अला कुल्ले शैइन शहीद, और उसी की अगली आयत में एक जगह फरमा रहे हैं अला इन्नहु बिकुल्ले शैइन मुहीत। हर चीज पे शाहिद भी हैं और हर चीज का अहाता भी किया हुआ है। हर चीज का मतलब मल्टीवर्स, कायनातें। क्वांटम फिजिक्स का रूल सिर्फ एक जगह इस तरह सेटिस्फाई हो सकता है, साइंटिस्ट इसको माने या ना माने, मानना पड़ेगा अल्टीमेटली। और आहिस्ता आहिस्ता सफर उस तरफ जा रहा है। अ, अल्लाह को मानने में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो नहीं मानते उन्हें, और जो मानते हैं उनको यकीन की मंजिल पे फायज होने के लिए इस इल्म का सफर करना पड़ेगा, यकीन की मंजिल पे फायज अगर होना है। अच्छा, अब दो बातों को हम रिलेट करते हैं। एक बात तो हमें यह समझ आ गई कि इस कायनात का वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए है। बहैसियत ईमान तो ये हम जानते ही हैं, लेकिन फी जमाना इस बात को इस तरह समझेंगे हम कि अगर कोई मास्टर ऑब्जर्वर ना हो तो पूरी कायनात डिसमिनेट हो जाएगी, आलम नासूत का वजूद ही नहीं रहेगा, आलम नासूत खत्म हो जाएगा। और फिर
اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر انسان ہے. آدم کو سجدہ کرنے میں کیا پرابلم تھا ابلیس کو؟ اللہ نے اپنے اسما سکھائے. فرشتوں سے کہا سجدے میں گر جاؤ، گر گئے. ابلیس سے کہا سجدے میں گر جاؤ، منع کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ٹھیک ہے، اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ رب العزت سجدہ کروا کس چیز کو رہے. ایک تو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے. ٹھیک ہے، لیکن دراصل اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو یہ بتا رہے تھے، جس میں اعلیٰ ترین مخلوق فرشتہ، ان کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو اس کو ہم نے زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا ہے، تو خلافت کس کو دیتے ہیں؟ دفتر میں اگر ایک باس ہوتا ہے اور وہ اپنا کسی کو سیکنڈ نامزد کرتا ہے، تو سیکنڈ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس باس کے دیے ہوئے اختیارات ہوں. ٹھیک ہے، باس باس ہی رہتا ہے، لیکن جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس کمپنی کو چلانے کے لیے. اسے آپ خلیفہ کہیں گے آسان الفاظ میں. تو انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسما کا علم انسان کو دیا گیا. اسما کیا ہے؟ ایک ذات ہے، ایک صفات ہے. 99 اسما اللہ رب العزت کے ہمیں پتہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ سب ہمیں پتہ ہے، 99 اسما ہے. ٹھیک ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ 11,000 اسما ہے. ہم ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، لیکن 99 اسما کا علم جنرلی سب کو ہے. یہ اسما کیا ہے؟ کریٹو فارمولے ہیں. دیز آر دا کریٹو فارمولائے through which the entire system of the universe has been created. There is a master observer کہ جس کی توجہ، جس کے مشاہدے کے بغیر یہ سسٹم قائم نہیں رہ سکتا تھا. اور میں آپ اس عظیم الشان ہستی کے نائب ہیں. اپنا مقام تو پہچانے، میں نائب کس کا ہوں؟ پوٹینشلی ہر ایک کے اندر نیابت موجود ہے، لیکن اس نائب ہونے کا کما حق ہوں جنہوں نے حق ادا کیا وہ انبیاء کرام، اور پھر اعلیٰ ترین حق ادا کرا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور اعلیٰ ترین انعام ملا. اور وہ اعلیٰ ترین انعام کیا تھا؟ کیا تھا وہ انعام؟ معراج. اپنے سامنے بلا لیا، حجابات ہٹا دیے. سورہ نجم کا مطالعہ کیجئے، قاب قوسین کے فاصلے پہ آ گئے. معراج ایک پورا ٹاپک ہے، ظاہر ہے. معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے ملے کہ آدمیت کی زد میں ہے درگوں. اقبال فرما رہے ہیں گردوں، پوری آفاق آدمیت کی زد میں ہے. یہ پوٹینشلی میرا مقام ہے. پوٹینشلی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اس مقام پہ ظاہر ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ جو مجھے منتشر کر کے رکھے ہوئے. آج زیادہ وقت نہیں ہے اب ہمارے پاس، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت ساری باتیں جمع ہو گئی، بہت سے لوگوں نے آج وقت تھا تو میں نے سوچا کہ ہم یہ بات کر لیں. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملک کے حالات دیکھ لیجئے، انڈیا کے حالات، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، انسانیت سے سک رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، ان کے اپنے مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور سٹریس کی دوائیں امریکہ میں لی جاتی ہیں. کیوں؟ وہاں تو فرسٹریشن ہونی نہیں چاہیے. اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہاں سے ہم بے چین ہیں وہاں جانے کے لیے. یورپ کے ممالک ہیں، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، ہالینڈ ہے، بے حد ترقی یافتہ ممالک، جرمنی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انسان کہاں پہ کھڑا ہے؟ بالکل لوئسٹ لیول پہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
ثم رددناہ اسفل سافلین. احسن تقویم پر بنایا ہے, پرفیکٹ کمپوزیشن, موسٹ بیلنسڈ, موسٹ پریسائز کمپوزیشن, لا کے کہاں چھوڑ دیا؟ اسفل السافلین, گرے ہوئے سے بھی گروہوں میں. اب اوپر جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ اپنی سوچ کے ذریعے جانا ہے, اپنے خیال کے ذریعے جانا ہے. سارا کھیل خیال کا ہے. آپ وہ ہیں جو آپ اپنے خیال میں ہیں. اب شروع کی بات سے ریلیٹ کریں گے. ایک ایسی ایگزسٹنس جس کا ہونا ہی مشکوک ہے. اللہ رب العزت نظر ہٹا لے تو کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اللہ کا نائب, اللہ کی عطا کردہ خصوصیات کے کچھ حصے کا حامل. آسن تقویم پہ قائم ہوا ہوا, اسفل السافلین کے مقام پہ بیٹھا ہوا, اور خود کو بلند کرنے کے بجائے میری سوچ کا محور یہ ہے کہ میں کس طرح پیسہ کما لوں. ٹھیک ہے, پیسہ بہت ضروری ہے, اس سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پنجابی میں خوبصورت فرمایا ہے نا بابا بلے شاہ نے, ہاتھ کارول تے دل یارول. ہاتھ کام کی طرف رکھیں اور دل یار کی طرف رکھیں. فارسی میں بھی اسی طرح کہا گیا, دست بکار دل بیار. دنیا کمانی ہے, دنیا سے کوئی اعتراض نہیں ہے, محنت کرنی ہے. یعنی اس پورے لیکچر کا یہ مقصد نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے. صحابہ کرام نے اس زمانے میں جو پروفیشنز تھے وہ اختیار کیے, محنت کی, اپنے بیوی بچوں کا کے لیے روزگار مہیا کیا, لیکن رزق حلال. ٹھیک ہے, حلال حرام کی ڈیفینیشن کلیئر کرتے چلیے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, بلکہ یوں کہیے حرام سمجھ آ جائے, حلال خود ہی سمجھ آ جائے گا. وہ رزق جس کے حصول سے آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی اور انسان کا نقصان کر رہے ہیں, وہ حرام ہے. اس ڈیفینیشن پہ کسی بھی رزق کو اتار دیجئے. میں اپنا کام آفس میں صحیح سے نہیں کر رہا, کہیں نہ کسی کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میرے ذریعے کسی کا, کسی کے ذریعے کسی اور کا ہوتے 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 کسی اور کا نقصان ہو رہا ہوگا. کہیں نہ کہیں کسی انسان کا, کسی مخلوق کا نقصان اگر ہو رہا ہے تو وہ رزق حرام ہو گیا. حلال اس کا الٹا ہے, کہ جہاں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو کم از کم نقصان نہ پہنچانے کی اسٹیٹ پہ آ جانا ہے انسان کو. اور سب سے بڑا نقصان ہم لوگوں کو اپنے خیالات سے پہنچا رہے ہیں, جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. ہم وی آر دا موسٹ پاورفل آف دا ٹرانسمیٹرز اینڈ ریسیورز. ہم ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں اور ریسیو بھی کر رہے ہیں. ہم فضا میں کیا پھینک رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے میرے خلاف یہ کیا, آئے گا تو دیکھ لوں گا. شوہر بیوی, سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا, سب سے اہم رشتہ, کیونکہ یہاں سے فساد اور نیکی دونوں کی ابتدا ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, میاں بیوی کے تعلقات کس جگہ پر ہیں, جہاں اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اچھے نہیں ہیں تو بیوی غور کرے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہے, شوہر غور کرے اپنی بیوی کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے. کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جہاں پہ امیٹیشن نہیں ہو سکتی, جہاں پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ. 24 گھنٹے آپ نے ایک دوسرے نے ساتھ رہنا ہے نا, پریٹینڈ کیسے کریں گے؟ باہر تو میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں, وہاں تو میں اچھا ہی ثابت کروں گا اپنے آپ کو, کون چاہے گا اسے گالیاں پڑے. لیکن گھر کے اندر تو مجھے الٹیمیٹلی وہی ہوں جو میں اصل میں ہوں. کب تک میں جھوٹ بولوں گا اپنے آپ سے اور لوگوں سے؟ اپنا مزاج, اپنا غصہ, اپنا سب کچھ تو میں گھر میں دکھاؤں گا نا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک موضوع ہے پورا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا خیال وہ انرجی کریٹ کر رہا ہے جو ہمارے, اور وہ انرجی ملٹی پلائی ہو رہی ہے. زیادہ تر تھاٹ پروسیس کیونکہ نیگیٹو ہے, اس کے اندر آپ کا میڈیا بڑا اہم کردار کر رہا ہے. دن بھر انتشار کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں. اور دوسرا, علم اور معلومات کا فرق ختم ہو چکا ہے. پوری دنیا کی انفارمیشن واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے دن بھر ہم ٹک 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 لگے ہوئے ہیں اور انفارمیشن آئے چلی جا رہی ہے. اس سے صرف ذہن میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. جس چیز کی اہم ترین ضرورت تھی ذہن کو, سوچ کو, فکر کو, تخیل کو, خیال کے طریقے کو, وہ ہے یکسوئی,
کسی چیز پہ فوکس ہونا، کسی چیز پہ مرکوز ہونا. مرکزیت تو ختم ہو گئی. ہر 2 لمحے بعد ایک نئی خبر، ایک نیا واٹس ایپ، ایک نیا خیال. ایک لمحے واٹس ایپ پہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، دوسرے لمحے آپ ایک اس کے بالکل اپوزٹ چیز دیکھ رہے ہیں. تیسرے لمحے آپ ایک لطیفہ پڑھ رہے ہیں. چوتھے لمحے آپ ایک سیاسی خبر پڑھ رہے ہیں. پانچویں لمحے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کشمیر پہ کیا کر رہا ہے. چھٹے لمحے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ساتویں لمحے آپ کو پھر ایک کوٹیبل کوٹ آ گیا اچھا سا. آٹھویں لمحے آپ مولانا روم کی بات سن رہے ہیں. نویں لمحے آپ ایک فحش اور عریانیت کی بات پہ آ گئے. 10ویں لمحے پہ آپ کے پاس ایک نیا چیز. آپ غور تو کیجئے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کے ذہن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. فوکسڈ ہیں ہم. یہ فوکس روح ہے دین کی. ٹھیک ہے نا. نماز عبادات کا مقصد کیا تھا؟ فوکس کرنا، خیالات کی یکسوئی. یہاں تو خیالات کی 4 سوئی ہے. ہر طرف خیال، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. خیال ایک کٹی ہوئی پتنگ ہے اور وہ انفارمیشن کی ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگے چلی جا رہی ہے. تو یکسوئی کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اس کے اندر جو ڈومیننٹ خیال ہے وہ میری اپنی ذات ہے. میں ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف کمفرٹیبل وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف اینی ادر بینگ. تو جب یہ حال ہوگا اس کا کہ جو پوٹینشلی خلیفہ ہے اس ذات مقدس کا، تو یہ خلافت اور اس کے نتیجے میں اجتماعی سوچ، یہ ایک میری سوچ نہیں ہے، میری آپ کی زیادہ تر لوگوں کی سوچ کا جو بنڈل ہے وہ ہے اس دنیا کے حالات. یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی میں نے یہ ریفرنس لکھا تھا یہاں پہ، حدیث نمبر 146 چیپٹر 17. اس میں حدیث شریف جو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، وقت تیزی سے گزرے گا، آفات و حادثات میں اضافہ ہوگا، قتل بڑھ جائیں گے اور پیسے کی زیادتی ہو جائے گی. اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، میں نے صرف پوائنٹس لکھے تھے. ایگزیکٹ حدیث آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری حدیث 146 چیپٹر 17. غور کر لیجیے. ایک ایک بات ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تو بڑا عجیب آرگومنٹ ہوا کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا تو ہو رہی ہے. یقیناً اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ فرماتے کیسے ہیں؟ اللہ نے قیامت کا وقت نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ ظاہر ہے اللہ کو تو معلوم ہے. اور غلط العام خیال ہے کہ کسی کو نہیں معلوم، مقربین کو بھی معلوم ہوتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام صاحب معراج کو نہ معلوم ہو لیکن بتایا نہیں. بہرحال یہ الگ بحث ہے کہ انہیں معلوم ہے یا نہیں. اس میں ہم نہیں جاتے، کوئی ہم آرگومنٹ کریٹ کرنا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد بات کرنا ہے صرف. تو اللہ کو معلوم ہے، چلیے صرف ہم یوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. آسان بات یہ ہے کہ قیامت کہا کس کو جا رہا ہے؟ قیامت کہا جا رہا ہے عالم ناسوت میں irreversible ڈیمیج کو. the entire ecological system, the entire climatic system, the entire environmental system, the entire social system انسان کا جب یہ اس حد تک ڈیمیج ہو جائے گا کہ اب اس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، یہ irreversible ڈیمیج ہو جائے گا، تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اس کا نام قیامت. جسم کے اندر بھی تو قیامت بپا ہو جاتی ہے نا، مر جاتے ہیں ہم. irreversible ڈیمیج ہے. اب دوا سے کسی چیز سے وہ صحیح نہیں ہو رہا، اب ڈیٹیریٹ ہوتے 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 موت واقع ہو جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے. جسم کی قیامت، کائنات کی قیامت بھی یہی ہے، نظام ختم ہو جائے گا. وقت اس لیے نہیں بتایا کہ اپنے خلیفہ کو موقع دے رہے ہیں بار بار کہ اپنے علم میں اتنا بڑھ گئے ہو، اپنے اطراف کو دیکھو. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ تمہارے خیال سے آ رہے ہیں. الاؤ مٹی سے قدرتی آفات قیامت کے قریب بڑھ جائیں گی، زلزلے بڑھ جائیں گے. کیوں بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ نیگیٹو سوچ پوری دنیا کے لوگوں کی اجتماعی سوچ کیونکہ صرف اپنی ذات کو فوکس کر رہی ہے
اور اپنے فائدے کے لیے سوچ رہی ہے، لہٰذا وہ دوسروں کے نقصان میں سوچ رہی ہے. اور اس سے بڑی نیگیٹو سوچ کوئی نہیں ہے جس سے صرف مجھے فائدہ ہو رہا ہے، باقی سب کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ نیگیٹو سوچ مٹیریل پہ اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ میں شہادت دے رہا ہوں اپنی نیگیٹو سوچ کے ذریعے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں اور مجھے باقی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت، اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا پریسائز نظام بنایا ہے کہ جو میری سوچ کے ذریعے میں اس کو ٹھیک بھی رکھ سکتا ہوں اور میں اس کو خراب بھی کر سکتا ہوں. اگر کسی کو اس بات میں کوئی شک ہو یا وہ اتنی کوانٹم فزکس اور ان چیزوں پہ، تو ایک سمپل تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گاؤں دیہات کے لوگ بہت کرتے ہیں یہ چیز، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، آپ کر کے دیکھیے. 2 پودے لے لیجئے، ایک 2 گملوں میں 2 پودے لے لیجئے، الگ الگ ان کو دور دور رکھ دیجئے، اتنا کہ آپ کی آواز ایک تک جائے تو دوسرے تک نہ جائے، اور الگ الگ کمروں میں رکھ دیں، الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیجئے. اور ایک پودے کے سامنے روزانہ جا کر آپ اس پودے کو برا بھلا کہیے. کہیں گے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کر کے دیکھیے گا. اس پودے کو برا بھلا کہیے، برے کلمات کہیے. میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تم سے چڑھتا ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے تمہارے کام کرنے کا؟ یہ تمہارے کوئی پتوں کی شکل ہے؟ جو کچھ اس پودے کو آپ صلاواتیں سنا سکتے ہیں نا، بری بری باتیں، وہ کیجیے. اور دوسرے پودے سے جو اس سے دور ہو، جو آپ کی آواز نہ سن سکے، اس پودے سے اچھی بات کیجیے. 1 ہفتہ کر کے دیکھیے، ایک پودا مرجھا جائے گا، ایک پھلنے پھولنے لگے گا. یہ اثر ہے آپ کی گفتگو کا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ایک ایک چیز، ایک ایک پتا، آپ کے انوائرمنٹ کا ایک ایک مخلوق اس کا اثر لے رہی ہے. اور بائی دا وے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لیونگ نان لیونگ تھنگس کا جو سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، تو ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ جمادات، یعنی نان لیونگ تھنگس جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں پتھر شامل ہیں، اس میں اور نان لیونگ تھنگس شامل ہیں، اس میں ایک خاص طرح کی روح ان میں بھی موجود ہے. قرآن کی تو واضح آیت ہے نا کہ قیامت کے قریب، قیامت کے دن یہ سب چیزیں تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں گواہی دیں گی. کیسے گواہی دیں گی جب وہ زندہ ہی نہیں ہے؟ ان میں حیات ہے لیکن اس کی نوعیت الگ ہے، وہ موومنٹ والی حیات نہیں ہے. اور پودے اور انسان، سائنس بھی بتا رہی ہے کہ مستقل طور پہ زندہ ہے، یعنی باقاعدہ زندہ ہے، جس کو سائنس اب تک زندگی سمجھ سکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پودوں کے ساتھ کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے الفاظ کیا کچھ کر سکتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا، پودے پہ کیا اثر ہونا ہے. آپ کر کے دیکھیے، 1 ہفتہ کیجیے. یہ جو خیال ہے اس کو پاک کرنا ہے، تو اس دنیا کو آپ جنت بنا سکتے ہیں. اور قیامت مؤخر ہو جائے گی. مؤخر مطلب آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں قیامت آگے بڑھانے کے نسخے نہیں بتا رہے یہاں پہ، میں اللہ کی وہ شان بیان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، حیثیت میری کوئی نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کا جو اعلیٰ ترین نظام ہے اس میں جتنی دراڑیں ڈالی ہیں وہ انسان نے ڈالی ہیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. واضح آیت ہے قرآن کی. اللہ ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظلم کو اللہ سے منسوب نہ کیجیے. ظلم ظالم میں ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی یہ دعا جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ میں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ قیامت نہیں لا رہے، قیامت میں اپنے حرکات و سکنات سے لا رہا ہوں، اپنے تھاٹ پروسیس سے لا رہا ہوں. تو اس پوری گفتگو کا آج کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے اندر کچھ بھی سوچتا رہوں، باہر میں اچھا اچھا رہوں، لیکن یہ جو میں سوچ رہا ہوں دراصل یہ میری حقیقت کریٹ کر رہا ہے. یہ سوچ میرا مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدہ میرے اطراف میں میرا انوائرمنٹ بنا رہی ہے. اور 7 ارب انسانوں کی منفی سوچ کی وجہ سے آج دنیا بلکہ کائنات کا نظام تہ و بالا ہو رہا ہے. یہ دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا، قدرتی آفات خاص طور پہ، یہ انسان کی سوچ کا نتیجہ ہے. اس میں دیگر فیکٹرز بھی ہوں گے، اس میں کچھ سائنٹیفکلی کریٹڈ چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پریڈومیننٹلی
یہ جو زلزلے بڑھ رہے ہیں، یہ جو قدرتی آفات بڑھ رہی ہیں، یہ جو بے چینی بڑھ رہی ہے، یہ جو اضطراب بڑھ رہا ہے لوگوں میں، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، جو نیگیٹو سوچیں ملٹیپلائی ہو کر ایک ڈومینوز ایفیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ایفیکٹ کے ذریعے پوری دنیا، پوری کائنات کا نظام ہم متاثر کر رہے ہیں۔ مجھے ایک زمانے میں بڑا عجیب لگتا تھا کہ جب ہم مسجد میں جاتے تھے جمعے کی نماز میں خاص طور پہ، تو آ، نماز کے بعد امام صاحب دعا فرماتے ہیں، آج بھی فرماتے ہیں عموماً، کہ اے اللہ مسلمانوں پہ رحم کیجئے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں جس جس آدمی کی پریشانی ہے اس کو دور کریں۔ تو آج کے ذہن کا جو لاجیکل قسم کا جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے، تو ایک زمانے میں سوچتا تھا، ہم نے کہا بھائی میں مطلب کیوں میں اپنے لیے دعا کروں، اپنی فیملی کے لیے دعا کروں؟ میں کہہ رہا ہوں جی، جتنے ہسپتالوں میں مریض ہیں سب شفا یاب ہو جائیں۔ یعنی مجھے ایک خیال آتا تھا کہ بھائی میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں، وہ شفا یاب ہو جائیں گے؟ ذرا غور کیجیے، اگر یہ صرف میں نہیں کہوں، ٹھیک ہے، سب لوگ کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ہماری خوبصورت ترین دعائیں ہیں دینی، ٹھیک ہے نا، خوبصورت دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا جو شخص کثرت سے پڑھنے لگے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اس کو ولایت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مغفر لی، مغفرت مانگ رہے ہیں، غفر مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے، مغفر لی ولوالدیہ، اپنے والدین کے لیے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ عمومی رویہ ہے جو ان دعاؤں سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ عمومی طور پر دعائیں مانگنے لگیں، تو دعا کیا ہے؟ دعا کے بارے میں بڑا خوبصورت کسی نے بیان فرمایا کہ دعا ایک ڈھلان کریٹ کر دیتی ہے، اور پانی ہمیشہ ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ پانی سے مراد یہاں اللہ کی رحمت ہے۔ دعا وہ ڈھلان کریٹ کر دیتی ہے، وہ عاجزی کریٹ کر دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت نے اس عاجزی کی طرف آنا ہوتا ہے۔ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت چھوڑ دی، نفل چھوڑ دی، اس پہ مباحثے شروع ہو گئے کہ جی فلانا فلانا کہہ رہا ہے کہ صرف فرض پڑھنا ضروری ہے، فلانا کہہ رہا ہے کہ سنت بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، موقدہ، نان موقدہ یعنی غیر موقدہ، ٹھیک ہے۔ دل سے سوچنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا قلب، میرا دل اپنے اطراف کے لوگوں کی مصیبت پہ پریشان نہیں ہوتا اور خوش ہوتا ہے، یہ چیک پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میرا دوست پریشان ہے، کیا مجھے پریشانی ہوتی ہے؟ میرا بھائی پریشان ہے، میرا محلے دار پریشان ہے، کیا مجھے پریشانی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، الحمدللہ زندہ ہوں۔ نہیں ہوتی، مردہ ہونے کے قریب ہو رہا ہوں۔ خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا، تھا اسی قابل، یہ خیال۔ اور اگر آپ غور کریں بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم اس خیال میں رہنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ حدیث شریف ہے، مومن اپنی برائی پر اور دوسروں کی اچھائی پر نظر رکھتا ہے۔ ہم تو اس کے بالکل الٹا چل رہے ہیں، دوسروں کی برائی پر اور اپنی اچھائی پر نظر رکھے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے طور پر بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، مجھ سے عمدہ تو آدمی کوئی نہیں ہے۔ آپ سب لوگ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں میرے نزدیک۔ یہ تھاٹ پروسیس ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا میں آفات، زلزلے، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹیز، کینسر کوئی بیماری ہی نہیں ہے، اس سوچ کی پیدا کردہ بیماری ہے۔ حتمی طور پہ یہ بات روحانیت میں ثابت ہے۔ کینسر کو سائنس کیا بتاتی ہے؟ سیلز کا، جو انسان کے خلیات ہیں جسم میں، جو سیلز ہیں، ان کی
अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ये कैंसर है, ये कैंसर है, ये कैंसर फैलता जा रहा है, बीमारी के तौर पे भी फैल रहा है। और सबसे अनकंट्रोल्ड तो हमारा ये ख्याल है, 24 घंटे में 24 करोड़ चीजों पे जा रहा है, यकसुई नहीं है। नमाज पढ़ेंगे ख्याल कोई और होगा। मराकबे पे आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है। मेडिटेशन एक बड़ी उम्दा चीज है, मराकबा एक इंतहाई अहम चीज है, लेकिन उसकी रूह को तो समझे। मेडिटेशन का मतलब आलती पालती मारकर योगियों की तरह बैठकर आंखें बंद करके सांसें लेना नहीं है सिर्फ। ख्याल की पाकीज़गी का नाम मराकबा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त का मराकबा अता फरमाया है ना, पहले उसको तो शुरू करें, वहां से फिर नवाफिल की तरफ जाते हैं। ये मराकबे में इजाफा हो रहा है। मुसलमान को किसी और अंदाज के मराकबे की जरूरत नहीं है, ये मराकबा ही तो है। ठीक है, वस्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, सूरह मुजम्मिल की आयत है। सबसे कट के अल्लाह से मुतवज्जो हो जाओ, इससे बड़ा मराकबा क्या होगा। ठीक है, अगर कोई और मजहब में किसी और तरह कोई कर रहा है, उसको अपने अंदाज में करने दीजिए। आपको हमें तो बहुत बड़ी आता है मुसलमान की हैसियत से। हमने उस मराकबे को छोड़ दिया और हम उस मराकबे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि जो जाहिरी तौर पर सिर्फ अ, सांस का उतार चढ़ाव है, या सिर्फ एक खास तरीके से बैठ जाना है, या खास तरीके से जिक्र शुरू कर देना है, या वजद में आके झूमने लगना है। तो वजद में आना अच्छी बात है, इनमें से किसी बात में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर बात के साथ रूह नहीं है, अगर उस बात की हकीकत से आगाही नहीं है, तो सर तो आप म्यूजिक पे भी हिला लेते हैं, सर तो आप और चीजों पे भी हिला लेते हैं, मराकबे में भी हिला लेंगे। तो बहरहाल ये तो बहुत सारी बातें हो गई। मकसद ये है कि आसान लफ्जों में सूफिया का एक बड़ा मशहूर जुमला है, उस पर मैं बात खत्म करूंगा। आफाक अनफुस का साया है। आपके अतराफ में जो कुछ हो रहा है वो आपके अंदर पैदा होने वाले ख्यालात का रिफ्लेक्शन है। और 7 अरब लोगों के ख्यालात का रिफ्लेक्शन, 7 अरब लोग क्या सोच रहे हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद आप दुनिया के हालात देखकर ये बता सकते हैं कि लोगों का जनरल थॉट प्रोसेस है क्या। जो हालात हैं वही थॉट प्रोसेस है। तो मूर्द इल्जाम कोई और नहीं है, मूर्द इल्जाम मैं खुद हूं। अपनी सोच को मुझे बेहतर करना पड़ेगा और ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि आपने अकेले ही बहुत कुछ करना है। एक एक अल्लाह का बंदा पूरी एक बस्ती, एक आबादी के लिए काफी होता है। इतना पावरफुल थॉट प्रोसेस होता है उसका, इतना पावरफुल ख्याल होता है, इतनी उसके ख्याल की तहारत है, इतने उसके ख्याल की पाकीजगी है। और पाकीजगी का मतलब क्या है? ठीक है ना, पहले तो ये जो 5 हवास हैं इनको पाक करना, आंख की शहवत, कान की शहवत, जिस्म की शहवत। ठीक है, ये बात होती है खिलाफत कायम होगी, खिलाफत कायम होगी तो क्या हो जाएगा? खिलाफत एक कंजीनियल एनवायरनमेंट का नाम है जिसके अंदर अपने रब से रुजू करना आसान हो जाए। ये थी खिलाफत मुतहरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, हजरत उमर फारूक के ज़माने में, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में, हजरत अली करमुल्ला वजह के ज़माने में। लोगों को अपने रब से रुजू करना आसान बना दिया जाए। शरीयत के कवानीन इस रुजू में आसानी पैदा करने के लिए। अगर शरीयत खुद रुजू को मुश्किल बना रही है तो ओरिजिनल शरीयत नहीं बनाती, लेकिन हमारी शरीयत की इंटरप्रिटेशन अगर लोगों को जोड़ने के बजाय लोगों को तकसीम कर रही है, तो देन वी हैव टू रीथिंक कि हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये भी एक अलग मौजू है। तो इस दुआ के साथ कि हम अपने ख्यालात का ख्याल रखने वाले बने, और अपने ख्याल की पाकीज़गी पर, अपने ख्याल की दुरुस्तगी पर, और अपने ख्याल को फोकस करें उस ज़ाते गिरामी, उन ज़ाते गिरामी अलैहिस्सलाम के साथ। और उसका वाहिद तरीका, आसान तरीन तरीका बता दिया गया ना, सुन्नतों पे अमल शुरू कर दीजिए। ठीक है,
اور ظاہری سنتیں اور باطنی سنتیں. اور باطنی سنتیں بہت اہم ہیں. باطن کی پہلی سنت یہ ہے کہ اپنے ذہن میں لوگوں کے بارے میں مثبت خیالات رکھنا شروع کر دیں. احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کسی کو یاد کرو تو اس طرح کہ اس کی یاد اس کے مثبت خیال کے ساتھ آئے. مجھے ایک شخص یاد آیا, ارے کتنا عمدہ آدمی, بس سبحان اللہ, بات ختم ہو گئی اور بات شروع ہو گئی, اصل بات شروع ہو گئی. جب میں لوگوں کو ان کی برائیوں کے بجائے ان کی خوبیوں کے حوالے سے یاد رکھنا شروع کر دوں گا تو یقین مانیے ولایت کے سفر کی ابتدا ہو گئی. لوگ عموماً پوچھتے ہیں ولی کیسے بننا ہے. یہ ولی بننے کا طریقہ ہے, سمپل طریقہ ہے. ولی بننے کے لیے فی زمانہ 25 سال جنگلوں میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو جنگل میں رہ رہے ہیں, اس سے نکل کے کہاں جائیں گے. اس وقت تو جو یہاں سے نکل کے کسی پرسکون جگہ جائے گا اس کا معاملہ الٹا ہے. وہاں سے یہاں بھیج دیا جائے گا واپس کے اس جنگل میں جاؤ اور یہاں پہ اختیار کرو کسی ایک اچھی سوچ کو. ایک اچھی سوچ دروازہ کھولے گی دوسری کا, دوسری کھولے گی تیسری کا. لوگوں کے بارے میں مثبت خیال پیدا کرنا شروع کر دیجئے. میں اور آپ, ہماری ولایت, ہماری کامیابی, ہماری فلاح کی ابتدا ہو جائے گی. دین و دنیا میں سرخرو ہوں گے اور نظام دنیا میں بہتر کر سکتا ہوں. ایک شخص اس خیال پہ آنا ہے اور یہی اصل خیال ہے. سائنٹیفکلی اس کا ایویڈنس مل چکا ہے, سپر نیچرلی یعنی روحانی طور پہ اس کا ایویڈنس موجود ہے. دین تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے اطراف میں اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. ہر پازیٹیو بات کا حکم آپ کو اللہ رب العزت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس پازیٹیو پیراڈائم کو, اس پازیٹیو تھنکنگ پروسیس کو, اس پازیٹیو سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر انسان کی یہ سوچ ہو جائے گی تو پھر وہ حق ادا کرے گا اس خلافت کا, پھر وہ ان اسما کا رازدار بن جائے گا جن کا اس کو امین قرار دیا گیا, اور پھر وہ ان اسما کے ذریعے کائنات پہ حکمرانی کرے گا. اور یہ وہ حکمرانی ہوگی جو فقیری ہوگی, جو گدائی ہوگی. اس حکمرانی کا حامل شخص حاکم نہیں ہوتا, دوست ہوتا ہے, ہمدرد ہوتا ہے, جاں نثار ہوتا ہے. رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں رہنے والا ایک ادنا غلام ہوتا ہے, اور یہ غلامی ہزار حکمرانیوں پہ افضل ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.